بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا حفاظ بوائز سیکنڈری اسکول کی جانب سے آپ تمام طلباء کو ایک بار پھر عربی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق میں ہم نے علم الصرف کا الدرس السادس فعل ماضی کی بلند خوانی کی تھی۔ امید کرتا ہوں عزیز طلبہ کہ آپ کو سبق میں موجود تمام چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی اور وہ تمام چیزیں آپ نے اچھی طرح یاد کر لی ہوں گی۔ آج انشاءاللہ العزیز اسی سبق یعنی الدرس السادس فعل ماضی کی تدریبات حل کریں گے۔ یہ تدریبات آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 22 پر موجود ہے، لیکن عزیز طلبہ یہ تدریبات حل کرنے سے پہلے میں آپ کو صفحہ نمبر 21 پر موجود تدریب کے صحیح جوابات بتا دیتا ہوں۔ یہ تدریب میں نے آپ کو پچھلے ہفتے دی تھی، میں نے کہا تھا بیٹا اس تدریب کو حل کرنا ہے۔ اس تدریب میں آپ نے موزون کے اوزان لکھنے تھے۔ موزون جو اس تدریب میں ہے وہ نصر کی گردان ہیں، تو آئیے سب سے پہلے یہ گردان پڑھتے ہیں، ایک دفعہ اعادہ ہو جائے اس کا۔ نصر، نصرا، نصرو، نصرت، نصرت، نصرنا، نصرت، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتن، نصرتو، نصرنا۔ تو عزیز طلبہ، ان افعال کے اوزان لکھنے کے لیے میں نے آپ کو ایک قاعدہ بتایا تھا، آئیے وہ قاعدہ میں آپ کو دوبارہ یاد دلا دیتا ہوں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ثلاثی مجرد کے فعل میں، یعنی وہ فعل جس میں 3 حروف اصلی ہو، اس میں پہلا حرف فا کے مقابلے میں آتا ہے، دوسرا حرف عین کے مقابلے میں، اور تیسرا حرف لام کے مقابلے میں۔ تو اس اعتبار سے نصر کا وزن فعل ہوگا۔ اب فا عین لام کے علاوہ جو حروف ہے وہ حروف بعینہ ہی وزن میں بھی اتارے جائیں گے، یعنی موزون میں جن یا جس حرف کا یا جن حروف کا ہم اضافہ کرتے ہیں موزون میں، وزن میں بھی انہی حروف کا اضافہ کریں گے۔ مثال نصر کا وزن فعل، نصرا اس کا وزن ہوگا فعل، نصروا فعلوا، نصرت فعلت، نصرتا فعلتا، نصرنا فعلنا، نصرت فعلت، نصرتما فعلتما، نصرتم فعلتم، نصرتی فعلتی، نصرتما فعلتما، نصرتن فعلتن، نصرتو فعلتو، نصرنا فعلنا۔ ٹھیک ہے عزیز طلبہ، تو یہ ہے اوزان ان افعال کے، آپ نے اسی طریقے سے لکھنا ہے۔ تدریبات کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے التدریب الاول، مندرجہ ذیل افعال کی گردان اپنی درسگاہ میں سنائیں۔ تو عزیز طلبہ 3 افعال کی گردان ہم ساتھ پڑھتے ہیں، مختلف اوزان سے گردان میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، آپ سنیے۔ باقی 5 افعال کی گردان آپ اپنے گھر میں کسی بڑے کو سنائیں گے، ٹھیک ہے۔ کتب سے گردان، یہاں آپ لوگوں نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ اوزان مختلف ہے گردان کے۔ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ ثلاثی مجرد میں فعل ماضی معروف کے بنیادی اوزان 3 ہیں، فعل، فعل اور فعل۔ اب یہاں ان گردانوں کی بھی اوزان مختلف ہے۔ اب جیسے کتب بروزن فعل، سمع بروزن فعل، اور کرم بروزن فعل۔ تو آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے۔ میں نے آپ لوگوں سے یہ کہا تھا
عین کلمہ کی حرکت برقرار رہے گی پوری گردان میں، یعنی اگر کتب میں تا پر زبر ہے تو تمام صیغوں میں 14 افعال میں تا پر زبر ہی رہے گا، اور سمع میں کیونکہ میم کے نیچے زیر ہے تو تمام افعال میں میم مکسور ہوگا، یعنی اس کے نیچے زیر آئے گا۔ اور اسی طرح کروما، عین کلمہ مضموم ہے، را پر پیش ہے تو تمام صیغوں میں تمام افعال میں را کے اوپر پیش آئے گا۔ تو اس چیز کا دھیان رکھنا ہے۔ میں ہر وزن سے ایک ایک گردان پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ گردانیں مختلف اوزان سے کس طریقے سے پڑھنی ہیں۔ سب سے پہلے کتبہ سے گردان، آپ بھی عزیز طلبہ میرے ساتھ پڑھیے۔ کتبہ، کتبا، کتبو، کتبت، کتبتا، کتبنا، کتبتا، کتبتما، کتبتم، کتبتی، کتبتما، کتبتن، کتبتو، کتبنا۔ اب سمیع سے گردان، سمیع، سمیع، سمیعو، سمیعت، سمیعتا، سمعنا، سمعت، سمعتما، سمعتم، سمعتی، سمعتما، سمعتن، سمعتو، سمعنا۔ اور اب کروما سے گردان، کروما، کروما، کرومو، کرومت، کرومتا، کرمنا، کرمت، کرمتما، کرمتم، کرمتی، کرمتما، کرمتن، کرمتو، کرمنا۔ اب جو افعال رہ گئے یعنی فتح، علم، شرع، دخل اور خرج، ان افعال کی گردان آپ نے گھر میں کسی بڑے کو سنانی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے التدریب الثانی، مندرجہ ذیل افعال سے مطلوبہ صیغے لکھیں۔ خلق سے مذکر غائب کے صیغے، سلم سے مؤنث غائب کے صیغے، فرح سے مذکر حاضر، نزل سے مؤنث حاضر اور کرم سے متکلم کے صیغے۔ یہاں نیچے کالم بنائے گئے ہیں، تو عزیز طلبہ آپ نے ان افعال سے یہ گردانے لکھنی ہیں، اور مکمل گردانے نہیں لکھنی، صرف جو مطلوبہ صیغے ہیں وہی لکھنے ہیں۔ یعنی مذکر غائب کے آپ کو معلوم ہے 3 صیغے ہیں، واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب۔ تو ان صیغوں کے افعال صرف لکھنے ہیں، اور کس طریقے سے لکھنے ہیں آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے اپنے ذہن میں رکھیے یہ کہ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ ہر فعل کی پہچان کیا ہے، وہ حروف جو کہ فعل کے آخر میں آتے ہیں۔ اب مثال، واحد مذکر غائب میں صرف 3 حروف اصلی ہوں گے، کسی اور حرف کا اضافہ نہیں کریں گے۔ تثنیہ مذکر غائب میں الف کا اضافہ ہوگا فا عین لام کے بعد۔ اچھا جی، اسی طرح جمع مذکر غائب میں واو الف کا اضافہ ہوگا۔ تو اس حساب سے جب ہم خلق سے گردان لکھیں گے تو اس طریقے سے لکھیں گے، خلق، خلقا، خلقو۔ اب یہ تینوں افعال کس کے ہیں؟ مذکر غائب کے، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے عزیز طلبہ اسی طریقے سے لکھنا ہے جس طریقے سے میں نے لکھا ہے، ایک ایک خانہ چھوڑ کر۔ اس کے بعد سلیم سے مؤنث غائب کے صیغے لکھے۔ جی تو بتائیے عزیز طلبہ، سلیم سے مؤنث غائب کے صیغے کس طریقے سے لکھیں گے؟ بالکل درست فرمایا آپ نے، سلیمت، سلیمتا، سلیمنا۔ اب فرح سے مذکر حاضر کے صیغے، جی تو بتائیے عزیز طلبہ، فرح سے مذکر حاضر کے صیغے کیا بنیں گے؟ بالکل درست فرمایا آپ نے، فرحت، فرحت،
تما، فرح تم. اب نزل سے مؤنث حاضر، نزلتی، نزلتما، نزلتن. اور سب سے آخر میں کرم سے متکلم کے صیغے، تو کیا بنیں گے متکلم کے صیغے؟ کرمت اور کرمنا. تو عزیز طلبہ، یہ میں نے تدریب آپ کو حل کروا دی ہے، کیونکہ یہ پہلی دفعہ ہے، آپ لوگ پہلی دفعہ یہ تدریبات کر رہے، تو تاکہ آپ کو مسئلہ درپیش نہ ہو، اس میں کوئی مسئلہ نہ ہو، تو یہ تدریب میں کوشش کروں گا زیادہ تر جو کام ہے میں خود کروا دوں، تاکہ آئندہ انشاءاللہ آپ کو معلوم ہو جائے اور آپ کو پریکٹس ہو جائے کہ یہ تدریب کس طریقے سے کرنی ہے. اس کے بعد التدریب الثالث، صفحہ نمبر 23 پر یہ موجود ہے تدریب. ان صیغوں کو پڑھنے کے بعد غائب، حاضر اور متکلم کے صیغوں کو الگ الگ کر کر دیے گئے کالم میں لکھیں. یہ آپ کے سامنے 20 افعال ہے عزیز طلبہ. آپ نے ان 20 افعال کو نیچے دیے گئے کالم میں لکھنے ہیں. یعنی جو غائب کے افعال ہیں ان میں وہ آپ افعال غائب کے نیچے لکھیں گے، جو حاضر کے ہیں ان کو حاضر کے نیچے لکھیں گے، اور جو متکلم ہیں ان کو متکلم کے کالم میں لکھیں گے. ٹھیک ہے؟ تو یہ ٹوٹل 20 افعال ہے. 12 افعال میں کروا دیتا ہوں آپ کو، باقی جو 8 افعال رہ جائیں گے آپ نے لکھنے ہوں گے. ٹھیک ہے؟ اور یہ تدریب کرنے کے لیے بھی آپ نے اپنے ذہن میں اس نقشے کو رکھنا ہے، ان چیزوں کو رکھنا ہے جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ بھائی ان چیزوں کی پہچان، صیغوں کی پہچان ہوگی حروف کے ذریعے. یعنی وہ حروف جو فعل کے آخر میں آتے ہیں، ان حروف کے ذریعے آپ پہچانیں گے کیا یہ غائب کا صیغہ ہے یا حاضر کا یا متکلم کا. پہلا فعل ہے کسبہ. اب کیونکہ اس فعل میں صرف 3 ہی حروف ہے، کسی اور حرف کا اضافہ نہیں کیا گیا، تو آپ کو معلوم ہے ایسا جو فعل ہوتا ہے وہ پہلا صیغہ ہوتا ہے، یعنی واحد مذکر غائب. تو اس فعل کو یعنی کسبہ کو غائب کے نیچے لکھیں گے. اچھا جی، اس کے بعد ہے فعل حزنتن. اب یہ جو فعل ہے آخر میں آپ دیکھ سکتے ہیں تا نون کا اضافہ کیا ہے، اور یہ ان حروف کا ہم اضافہ کرتے ہیں کب؟ جمع مؤنث حاضر کے صیغے میں. تو یہ جو فعل ہے آپ اس کو لکھیں گے حاضر کے نیچے. اس کے بعد ہے حسدتما. تا میم الف کا اضافہ ہوا ہے اس فعل میں، تو آپ کو معلوم ہے یہ ہوتا ہے تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر کے صیغے میں، لہٰذا یہ فعل حاضر کا صیغہ ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہے حسبتا. تا مفتوح آخر میں ہے، تو اس کا مطلب یہ حاضر کا صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر ہے یہ. کرہتما. تا میم الف یہ حاضر کی علامت ہے. ضحکتم یہ بھی حاضر ہے. شرفنا نون الف کا اضافہ کیا ہے، تو یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، تو اس کو متکلم کے کالم میں لکھیں گے. کتبت. تا مضموم آخر میں پیش ہے، تو تا پر جب پیش ہے تو یہ کس کا صیغہ ہے عزیز طلبہ؟ بالکل درست فرمایا آپ نے، یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے. صدقا. جی بولیے عزیز طلبہ، آخر میں الف کا اضافہ ہوا ہے تو یہ غائب کا صیغہ ہے. بالکل شاباش، تثنیہ مذکر غائب ہے یہ. اچھا جی، اس کے بعد ہے خلقنا. نون الف کا اضافہ کیا تو یہ جمع متکلم ہے. منعت. تا مفتوح. جی بتائیے عزیز طلبہ کون سا صیغہ یہ؟
بالکل درست فرمایا آپ نے، واحد مذکر حاضر ہے تو حاضر کے کالم میں لکھیں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد علمنا، نون مفتوح، الف نہیں ہے، نون الف نہیں ہے، صرف نون ہے اور نون پر زبر ہے، تو یہ کون سا صیغہ ہے؟ بالکل درست فرمایا، یہ غائب کا صیغہ ہے۔ تو باقی افعال میں بھی یہی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے نشانی دیکھنی ہے، آخر کے حروف دیکھنے، پھر ان حروف کے مطابق آپ نے ان افعال کو الگ الگ کالم میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے التدریب الرابع، مندرجہ ذیل قرآنی آیات میں ماضی معروف کی نشاندہی کریں اور مثال کے مطابق ان صیغوں کی تفصیل بھی لکھیے۔ آیات میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ الذی خلق الموت والحیات، آیت نمبر 2 وجعلنا نومکم سباتا، آیت نمبر 3 رفعنا لک ذکرک، آیت نمبر 4 عملوا الصالحات، آیت نمبر 5 ظلموا انفسہم، آیت نمبر 6 بلغت القلوب الحناجر۔ ٹھیک ہے، یہ ہے آیات۔ اب کرنا یہ ہے عزیز طلبہ، ان میں سب سے پہلے ہم نشاندہی کریں کہ افعال کہاں ہیں، ماضی معروف کے کون کون سے افعال ہیں ان آیات میں، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ جی پہلی آیت خلق، یہ فعل ماضی معروف ہے۔ آیت نمبر 2 میں جی جعلنا، لفظ جعلنا یہ فعل ماضی معروف ہے، بالکل درست فرمایا آپ نے۔ آیت نمبر 3 جی رفعنا، رفعنا یہ فعل ماضی ہے۔ آیت نمبر 4 میں عاملوا، آیت نمبر 5 میں ظلموا، اور آیت نمبر 6 میں کیا ہے؟ بلغت۔ یہ جو فعل ہے عزیز طلبہ بلغت، یہ اصل میں اس کا اصل اگر دیکھا جائے تو اس میں تا ساکن ہے، اصل میں یہ ہے بلغت، تا پر جزم ہے، لیکن اس کو یہاں زیر دیا گیا ہے اگلے لفظ کے ساتھ ملانے کے لیے، تو یہ بنا بلغت القلوب الحناجر۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے کالم میں آپ نمبر شمار والا کالم لکھیں گے بلیک پین سے، یہ مکمل کرنا ہے، 1 2 3 4 5 6 تک لکھنا ہے۔ اس کے بعد یہ فعل ماضی معروف لکھنے ہیں، خلق، جعلنا، رفعنا، عملوا، ظلموا اور بلغت، یہ دونوں کالم آپ بلیک سے لکھیں گے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ اب آپ نے بلو پین سے وزن اور صیغہ لکھنا ہے، تو مثال آپ کے سامنے ہے خلق بر وزن فعل، صیغہ ہے واحد مذکر غائب، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آیت نمبر 2 جعلنا، جی وزن کیا ہے؟ بولیے عزیز طلبہ، بالکل درست فرمایا، فعلنا، اور صیغہ ہے یہ جمع متکلم۔ آیت نمبر 3 فعل ہے رفعنا بر وزن فعلنا، اور صیغہ کون سا یہ بھی جمع متکلم ہے۔ آیت نمبر 4 عاملو، وزن کیا ہے؟ فاعلو، اور صیغہ کون سا ہے؟ جمع مذکر غائب، بالکل صحیح ہے۔ اچھا جی، آیت نمبر 5 میں فعل کیا ہے؟ ظلموا بر وزن فعلوا، اور صیغہ کون سا ہے؟ یہ بھی جمع مذکر غائب ہے، شاباش۔ اچھا جی، اور آیت نمبر 6
فعل ہے بلاغت بر وزن فعلت، اور صیغہ کون سا ہے؟ واحد مؤنث غائب. تو یہ التدریب الرابع تھی. اگلی تدریبات جو اگلے اسباق میں آئے گی عزیز طلبہ، اسی طریقے سے آپ نے حل کرنی ہوگی. ٹھیک ہے جی. سب سے آخر میں التدریب الخامس ہے، درج ذیل الفاظ کا عربی میں ترجمہ کرے اور صیغے تحریر کرے. ان تدریبات میں سب سے مشکل تدریب یہ ہے. اردو سے عربی بنانا طلبہ کو مشکل لگتا ہے، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا. اس تدریب کو کیسے حل کریں تو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، تاکہ آئندہ اسباق میں بھی آپ یہی طریقہ اختیار کریں. اسی طریقے سے آپ نے یہ تدریب حل کرنی ہے. آپ کے سامنے اردو ترجمہ لکھا ہے. آپ نے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے، آپ نے اس ترجمے کے ذریعے ان افعال کے صیغے لکھنے. پہلا کام آپ یہ کریں کہ ان افعال کے صیغے لکھیں. وہ دو مرد گئے. اب اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ دو سے تثنیہ، مرد سے مذکر، اور وہ سے غائب. اب صیغہ ہمیں معلوم ہوا کہ یہ تثنیہ مذکر غائب ہے. اچھا جی. نمبر 2، اس ایک عورت نے کھایا. ایک سے معلوم ہو رہا ہے واحد، عورت سے معلوم ہو رہا ہے مؤنث، اور اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ غائب ہے. تو صیغہ ہوگا واحد مؤنث غائب. میں نے لکھا. میں، اس سے دو چیزیں معلوم ہو رہی ہیں کہ میں یہ واحد استعمال کرے گا اور یہ اپنے لیے استعمال کرے گا، یعنی یہ فرسٹ پرسن ہوگا، متکلم. ٹھیک ہے، تو واحد متکلم کا صیغہ ہے. اچھا جی. اس کے بعد تم ایک مرد نے مدد کی. ایک سے مراد واحد، مرد سے مراد مذکر، اور تم سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ حاضر ہے. اور سب سے آخر میں جو فعل ہے ان سب عورتوں نے تعریف کی. سب سے معلوم ہوتا ہے جمع ہے، عورتوں سے معلوم ہوتا ہے مؤنث ہے، اور ان سے معلوم ہوتا ہے کہ غائب ہے. تو جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہوگا. اب عزیز طلبہ یہ صیغے آپ کے سامنے ہیں. اب میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ ان افعال کے جو بنیادی صیغے ہیں، یعنی جو بنیادی واحد مذکر کا صیغہ بنے گا وہ کون سا فعل ہے. تو پھر آپ صیغے کے مطابق اس فعل کو تبدیل کریں گے. اچھا جی. وہ دو مرد گئے. اس کا جو بنیادی صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا ذہب بنے گا. ٹھیک ہے. اچھا جی. کھایا، اس کی عربی ہوگی اکلا. لکھا کتبا. مدد کی نصرا، یہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے. تعریف کی مدحا. ٹھیک ہے. اب میں نے آپ کو بنیادی فعل بتا دیا ہے، یعنی واحد مذکر کا صیغہ بتا دیا ہے. اب آپ نے کرنا یہ ہے، ہم مل کر اس تدریب کو حل کریں گے. اب ہم نے ان افعال کو ان کے صیغوں کے مطابق، یعنی جو صیغے ہم نے بنائے ہیں، جو لکھے، اس کے مطابق ہم نے اس کو تبدیل کرنا ہے. اب ذہب، اب صیغہ کون سا ہمیں چاہیے؟ تثنیہ مذکر غائب، دو مرد. ٹھیک ہے. تو ہم جب اس کو تبدیل کریں گے تو یہ بنے گا ذہبا. یہ تثنیہ مذکر غائب ہے. ٹھیک ہے. تو آپ یہاں عربی کے نیچے ذہبا لکھیں گے. اس ایک عورت نے کھایا. کھایا اس کی عربی ہے اکلا، کیونکہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے تو اس کے مطابق جب ہم اس فعل کو تبدیل کریں گے تو یہ بنے گا اکلت. ٹھیک ہے. میں نے لکھا. اب لکھا اس کی عربی ہے کتبا. اب کیونکہ واحد متکلم ہے تو اس کے مطابق ہم اس فعل کو تبدیل کریں گے تو یہ بنے گا کتبت. ٹھیک ہے. اس کے بعد تم ایک مرد نے مدد کی. مدد کی اس کی عربی آپ لوگوں نے پڑھی ہے نصرا. اب صیغہ ہے یہ واحد مذکر حاضر کا
اب اس کے مطابق کون سا فعل آئے گا؟ جی آپ سے سننا چاہ رہا ہوں عزیز طلبہ، کیا آئے گا؟ نصرت، بالکل درست فرمایا آپ نے۔ اچھا جی، آخری فعل ہے ان سب عورتوں نے تعریف کی۔ جی تعریف کی اس کی عربی کیا ہے؟ مدح۔ اب کیونکہ یہ جمع مؤنث غائب ہے تو اس کے مطابق جو فعل آئے گا کون سا ہے عزیز طلبہ؟ ہاں مدح نہ آئے گا، بالکل درست فرمایا آپ نے۔ تو یہاں آپ لکھیں گے مدحنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھی تدریبات عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ یہ اسی ترتیب سے کرنی ہے اور اگلے اسباق میں بھی طریقہ کار یہی ہوگا۔ آج میں نے کہا تفصیلاً آپ کو سمجھا دوں کہ یہ تدریبات کس طریقے سے کرنی ہے تاکہ آئندہ آپ کو مسئلہ نہ ہو۔ الواجب المنزلی کی طرف بڑھتے ہیں تو عزیز طلبہ، آج جو میں نے تدریبات آپ کو سمجھائی ہے، آپ نے میری ہدایات کے مطابق وہ تدریبات اپنی اپنی کتابوں میں حل کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ العزیز اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔